اس سورت کے آخری رکوعوں میں دین حق کی عظیم ترین تعلیمات کا حاصل بیان فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل ان پر جو عذاب آئے ان کی عادت بن گئی فساد کرنے کی، خرابی پیدا کرنے کی۔ یہ جو عادت بن گئی ان کی فساد کرنے کی، خرابی کرنے کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے مال کی محبت، سرمایہ کی محبت۔ جس قوم میں مال کی، سرمایہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، دولت کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، وہ پیسے کو، دولت کو خدا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر وہ قومیں تباہ ہوتی ہیں، ان کے سارے طبقے تباہ ہوتے ہیں۔ وہ اپنا دین، اپنے اعمال، اپنے اخلاق، اپنی رشتہ داریاں، یہاں تک کہ اللہ اور اللہ کے نبیوں کا تعلق بھی وہ ختم کر دیتے ہیں۔ اپنی دنیا کی وجہ سے اس بے ادبی تک پہنچ جاتے ہیں، اس خرابی تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ اس لیے سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں آپ سب لوگوں سے رابطہ رکھتے تھے، چونکہ آپ ایک طرف نبی الانبیاء ہیں، سارے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، سارے نبیوں کی تعلیمات کے ترجمان بن کر دنیا میں آئے۔ دوسری طرف آپ معلم امت ہیں، پوری امت کو تعلیم دینے والے ہیں، دین اور انسانیت سکھانے والے ہیں۔ تیسری طرف اللہ کے پیغمبر خلیفۃ اللہ فی الارض، اللہ کے دنیا میں خلیفہ بھی ہیں، حاکم وقت بھی ہیں، انسانوں کے نگران بھی ہیں۔ اس اعتبار سے اللہ کے پیغمبر مدینہ کی تمام آبادی سے رابطہ رکھتے تھے۔ مسلمان بیمار ہو گیا تو اس کی بیمار پرسی کے لیے جا رہے، رعایا میں سے کوئی یہودی بیمار ہو گیا تو اس کی بیمار پرسی کے لیے جا رہے۔ اسی طرح کوئی اور مسئلہ آ گیا تو وہاں بھی اللہ کے پیغمبر پہنچتے تھے۔ یہ فرق نہیں کرتے تھے کہ یہ مسلمان ہے، یہ یہودی ہے، یہ کافر ہے، یہ عیسائی ہے، یہ فرق نہیں کرتے تھے۔ خدمت کے اعتبار سے سب کی خدمت کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر ایک دفعہ مدینہ طیبہ میں ہی یہود کا بڑا مدرسہ تھا، یونیورسٹی تھی ان کی، جس کو بیت المدارس کہا جاتا تھا۔ اس لیے یہود پڑھی لکھی قوم قرار پاتی، اپنی کتابوں کا سبق پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے۔ اگرچہ وہ غلط پڑھانا شروع کر دیا تھا انہوں نے، آدھی کتاب پڑھاتے، اپنی مرضی کی کتاب پڑھاتے، اپنی مرضی کے مسئلے بتاتے تھے، لیکن ان کے ہاں مشہور تھا کہ یہ تعلیم دیتے ہیں، بچوں کو بھی تعلیم دیتے تھے، عورتوں کو بھی تعلیم دیتے تھے، اور اپنی زندگی کو وہ منضبط کر کے، تحریر کر کے رکھنے کا یہ ملکہ تھا ان کے اندر۔ جو وہ کام کرتے تھے اس کو وہ تحریر کرتے تھے۔ اسی طرح جو کتابیں موجود تھیں ان کتابوں کو بھی پڑھتے تھے۔ تو بیت المدارس ان کا ایک مرکز تھا جس میں وہ تعلیم دیتے تھے، بچوں کو بھی، بڑوں کو بھی، اپنے لوگوں کو انہوں نے اپنے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے علماء کے پاس، ان کے بیت المدارس میں جا کر بیٹھتے، گفتگو بھی کرتے تھے۔ تو ایک ایسا موقع آیا کہ اللہ کے پیغمبر وہاں گئے تو وہاں کا جو بڑا استاد، بڑا معلم، بڑا رہنما تھا یہود کا، وہاں اس کے پاس پہنچے اور گفتگو ہوئی، مجلس لگی، علمی باتیں ہوئیں۔ تو وہ کہنے لگا، قرآن حکیم کی آیت اتری ہوئی تھی کچھ عرصہ پہلے ہی، کہ جس میں اللہ جل شانہ نے یہ حکم دیا تھا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرضہ دے، قرض حسنہ دے۔ تو رسول اللہ نے ان کو دعوت دی کہ تم دین حق پر غور کرو، قرآن حکیم کی تعلیمات پر غور کرو، ان کو بھی سمجھو کہ اللہ کا قرآن یہ آج تورات کا نعم البدل ہے۔ لیکن انہوں نے
قرآن حکیم پر سمجھنے کے بجائے الٹا قرآن پر اعتراض کر دیا کہ قرآن جس اللہ کا تعارف کرواتا ہے، جس اللہ کا حکم بتاتا ہے، وہ اللہ ہم سے قرضہ مانگتا ہے، ہم تو اس سے زیادہ بہتر ہیں، ہم زیادہ بہتر ہیں۔ جو اللہ ہے وہ اللہ تو غریب ہے، نعوذ باللہ، وہ تو بڑا کمزور ہے، وہ تو فقیر ہے، وہ ہم سے مانگتا ہے، اور ہم اللہ کی وہ بات اور اللہ کی کتاب پر کیوں غور کریں؟ اللہ تو نعوذ باللہ ہم سے کم درجے کا ہو گیا۔ حالانکہ یہود کو یہ سب باتیں پتہ تھیں، ان کی کتابوں میں یہ سب باتیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن وہ ہٹ درمی اور ضد اور دنیا کی محبت کی وجہ سے اتنے گر گئے کہ اللہ جل شانہ کے حوالے سے بھی بے ادبی کا ارتکاب کرنے سے نہیں چوکتے۔ اور نبی برحق، ان کو پتہ ہے کہ محمد الرسول اللہ نبی برحق ہیں، اور ان کو کسی مجلس کے آداب کا بھی خیال نہیں رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس کے سامنے بات چیت کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توجہ دلائی، تنبیہ کی کہ تمہارا یہ عمل تمہاری بربادی کا سبب بنے گا۔ اللہ جل شانہ نے یہی آیات، رسول اللہ جب وہاں سے اٹھ کر آئے تو یہی آیات قرآن حکیم کی نازل ہوئیں جو ہم نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے، کہ جس میں اس رکوع کی اکثر آیات اسی موڑ پر نازل ہوئیں کہ اللہ جل شانہ نے یہود کا یہ مرض، سرمایہ پرستی کا، دنیا پرستی کا، دنیا کو ترجیح دینے کا، اللہ کی مخلوق کو تنگ کرنا، رزق کے حلال اور حرام کے فرق کو ختم کرنا، یتیم کا مال ہے، کمزور کا مال ہے، مزدور کا حق ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ان کو۔ اب قرآن نے فرمایا تمہاری زندگی تو حلال اور حرام کی مکس زندگی ہو گئی، اور اللہ جل شانہ کو تمہارے قرضے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو سارا مال اللہ کا دیا ہوا ہے، جان اللہ کی دی ہوئی ہے، دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ تم سے مال تمہاری مصلحتوں پر خرچ کرواتا ہے۔ جو تمہیں کہتا ہے مال خرچ کرو، قرضہ دے دو اللہ تعالیٰ کو، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ چاہتا ہے تم میری مرضی پر اپنے معاشرے میں اپنے غریب بھائیوں پر، اپنے مزدور، کسان، یتیم، محنت اور جو کمزور لوگ ہیں ان کے حقوق کا تحفظ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ بھی مال کو خود اپنے پاس تو نہیں رکھنا چاہتا، وہ تو اپنی مصلحت کے تحت دنیا میں انسانوں کی ترقی کے لیے خرچ کرواتا ہے۔ اب تم ایک دوسرے پر خرچ کرو گے، محبت پیدا ہوگی، الفت پیدا ہوگی، ایک دوسرے کا احترام پیدا ہوگا، ایک دوسرے کی ہمدردی پیدا ہوگی، تعاون پیدا ہوگا، معاشرے میں الفت مودت پیدا ہوگی، اور تم دنیا میں طاقتور بن جاؤ گے۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ تم نہیں خرچ کرو گے، لیکن اللہ نے امتحان رکھا ہے، اس لیے اللہ جل شانہ نے اس کا جواب دیا، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا۔ میرے پیغمبر آپ غمگین نہ ہو، آپ کو بہت غم اور افسوس ہوا، اتنی بڑی علمی شخصیت قوم کی اور اس کی ذہنی پستی کا حال یہ ہے کہ دنیا کی محبت میں اتنا گر گیا کہ اللہ جل شانہ کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے، ان اللہ فقیر۔ اللہ نے ان کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے، اللہ محتاج ہے، نعوذ باللہ، ونحن اغنیاء، اور ہم غنی ہیں، ہم محتاج ہیں نہیں ہے، اللہ محتاج ہے، نعوذ باللہ، اور ہم غنی ہیں، مالدار ہیں، اللہ ہم سے مانگتا ہے۔ تو جس قرآن میں اللہ قرضہ مانگے اس قرآن کو ہم کیوں سنیں، اس قرآن کو ہم کیوں پڑھیں؟ اللہ نے فرمایا ہم نے تمہارا یہ دعویٰ، یہ تمہارا خیال فاسد اور یہ تمہاری ذہنی پستی کا یہ عجیب ترین حال ہم نے اس کو نوٹ کر لیا ہے، سنکتب ما قالوا، ہم نے اس کو لکھ لیا ہے۔ تمہارے جرائم کی زندگی یہ معمولی نہیں، یہ بڑی زندگی ہے تمہاری، ہم نے تمہارا یہ قول لکھ لیا ہے۔ اس لیے ہر دور کا دشمن دنیا میں سب سے پہلے علم حق کے مقابلے میں اپنے غلط خیالات پھیلاتا ہے۔ اب قرآن پیغمبر پر اتر رہا ہے اور قرآن کی تشریح یہود کا عالم اپنی مرضی سے کرنا چاہتا ہے۔ اب اس نے اپنی مرضی سے قرآن کی تشریح کی، قرآن نے اس کی تشریح کو غلط قرار دیا۔ اسی طرح جو آدمی بھی نبی کی رائے کے خلاف جن پر قرآن اترا ہے قرآن کی تشریح کرے گا تو وہ غلط تشریح کرے گا۔
آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ قرآن کی تشریح اور تفسیر امت کو غلط سمجھاتے ہیں، جس طرح آج کل بھی ہمارے لوگوں میں یہ بڑی بات مشہور ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ غریبوں کو خود غریب بنایا ہے، یہ اللہ نے غریب بنایا ہے۔ اب یہ مسلمانوں میں بڑی بات پھیلی ہوئی ہے کہ اللہ نے تمہیں غریب بنایا ہے۔ اب یہ قرآن سورہ یاسین میں بیان کرتا ہے کہ یہ یہودیوں کا اپنا مرض ہے، اللہ نے کسی کو غریب نہیں بنایا، اللہ نے تو ساری چیزیں سب کے لیے پیدا کی ہیں، اللہ نے کسی ایک کو نہیں دی ہیں زمین کی نعمتیں، یہ ساری مخلوقات کے لیے بنائی ہیں۔ اس لیے جو آدمی اپنی کسی نعمت پر قبضہ کر کے دوسرے کو محروم کرتا ہے، دوسرے کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے، تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں مجھے کس لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، میں دنیا میں کیوں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں؟ والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، لتنفقن کنوز کسریٰ وقیصر فی سبیل اللہ، یہ کیسر اور کسریٰ یہ ظالم حکمرانوں نے جو دولت ٹیکس لگا کر ظلم کر کے عوام سے چھین کر اپنے مال کو جمع کر کے وہاں بیت المال میں جمع کر کے رکھا ہوا ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، میں ان کی ساری دولت ان سے چھین کر واپس عوام میں تقسیم کروں گا۔ اللہ نے غریب نہیں بنایا، یہ تو ان کی پالیسیوں نے غریب بنایا ہے۔ ہر آدمی محنت کرتا ہے، اللہ کسی کو غریب نہیں بناتا، ہر ایک کے لیے دیتا ہے۔ یہ دولت سب کے لیے، یہ زمین سب کے لیے، یہ پانی سب کے لیے، یہ ہوا سب کے لیے، یہ نعمتیں سب کے لیے ہیں۔ اب جس نے غلط قبضہ کیا ہوا ہے اور الٹا لوگوں کو پڑھاتے ہیں کہ یہ تو اللہ نے تمہیں غریب بنایا ہے، بھائی اللہ تعالیٰ کو غریب بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے۔ آگے مسئلہ ہے چیزوں کی صحیح تقسیم کا۔ تقسیم غلط ہے، ہم تقسیم شیطان کے اصول پر کرتے ہیں، رسول اللہ کے اصول پر نہیں کرتے، قرآن کے اصول پر نہیں کرتے، الٹا دین کا غلط تعارف کرواتے ہیں۔ وہ غریب بیچارہ کہتا ہے یہ تو مجھے اللہ نے غریب بنایا ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ تو سب کا رب ہے، رب العالمین، چیونٹیوں کا رب وہ ہے، کیڑیوں کا رب وہ ہے، مخلوقات کا رب وہ ہے، انسانوں کا رب وہ ہے۔ تو وہ اللہ جو رب العالمین، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ اپنی مخلوق پر، ایک ماں اپنی مخلوق پر جو محبت کرتی ہے، اللہ 99 گنا زیادہ اپنی مخلوق پر ایک ماں سے زیادہ مہربان ہے۔ ایک حصہ رحمت کا ایک ماں کو دیا ہے، ایک باپ کو دیا ہے۔ کیا کوئی ماں کوئی باپ اپنی اولاد کو بھوکا ننگا کرتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین کیوں کرے گا؟ یہ فرعونوں کا کام ہے، قوموں کو غریب بنانا، جس طرح فرعون نے بنی اسرائیل کو غریب بنایا، ابو جہل نے مکہ کے یتیموں کو غریب بنایا، کیسر اور کسریٰ نے ساری دولت پر قبضہ کر کے دنیا کی قوموں کو غریب بنایا۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر تو اس غربت کو ختم کرنے کے لیے آئے، اس سے پناہ مانگی اور یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر میدان بدر میں جا رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، اللہم انہم عورات، اے اللہ میری یہ قوم، یہ میرے لوگ کپڑوں کے محتاج ہیں، فاکسوہم، اے اللہ ان کو کپڑے عطا فرما۔ اللہم انہم جیاع، اے اللہ یہ بھوکے ہیں، ضرورتوں سے محروم ہیں، فاشبعہم، اے اللہ ان کے پیٹ کی ضرورتوں کا نظام پیدا کر، ہمیں وہ وسائل دے کہ ہم ان سب کی ضرورتیں پوری کریں۔ اب اللہ کے پیغمبر تو اس غربت کو ختم کرنے کے لیے آئے۔ ہم کہتے ہیں اللہ نے غریب بنایا، تو پھر رسول اللہ کو یہ کام کرنے کی ضرورت کیوں تھی؟ حضرت عدی ابن حاتم طائی مسلمان ہونے کے لیے آئے، تو انہوں نے مسلمان ہونے سے پہلے شک کیا، سوال کیا کہ میں کیوں اسلام قبول کروں؟ ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آپ کے علاقے میں دنیا میں اتنی غربت ہے، اتنے لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہیں، آپ کہتے ہیں ہمارا سچا دین ہے، یہ سچا دین ہے، تو پھر لوگوں کے مسائل کیوں ہیں، غریب کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہم اپنے طریقہ کار کے مطابق اپنی پوری زندگی میں نئے طریقے سے زندگی کو اٹھا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ایک آدمی زکوٰۃ لے کر نکلے گا اور زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں رہے گا، دینے والے ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تم خود دیکھو گے، عدی ابن حاتم طائی کو فرمایا کہ اسلام آیا ہی اس لیے کہ دنیا کی غریبوں کی غربت ختم کرے۔
دنیا کے لوگوں کی پریشانیاں مٹائے، ہر آدمی کا مسئلہ حل کرے۔ اسی لیے تو اسلام آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا اور پیاسا مر جائے تو کل قیامت کے دن عمر سے پوچھا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ غربت یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو غریب نہیں بنانا چاہتا۔ یہ دنیا میں جو دولت کی تقسیم غلط ہے، قرآن اس کے خلاف ہے، اس لیے دولت کے کمانے کے بھی اصول دیتا ہے، مال کے خرچ کرنے کے بھی اصول بتاتا ہے کہ یہ دنیا میں کیسے دولت کا استعمال کرنا ہے۔ جو انسان تو دنیا میں آیا ہے اور دنیا سے جائے گا تو خالی ہاتھ جائے گا، یہ سب کچھ یہاں چھوڑ کے جائے گا۔ اس کا امتحان یہ ہے کہ یہ دولت کو صحیح استعمال کرے، مال کو صحیح استعمال کرے۔ یہ یہود کا نظریہ ہے، کہتے ہیں ان اللہ فقیر، اللہ محتاج ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم مالدار ہیں، اللہ ہم سے مانگتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے لکھ رکھا ہے ما قالوا، ان کا قول، یہ جو تقریریں کرتے ہیں، یہ باتیں بیان کرتے ہیں، قرآن کی غلط تشریح کرتے ہیں، دین کی غلط تشریح کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ہم نے لکھ رکھا ہے۔ اب لکھنے کا مطلب کیا ہے؟ تم اللہ کی سزا سے نہیں بچ سکتے۔ جب یہود قرآن کی غلط تشریح کر کے نہیں بچ سکتے ہیں تو آج کا مسلمان اگر قرآن کی غلط تشریح کرے گا جو رسول اللہ کے خلاف ہو، پوری امت کے 1400 سال کے طریقے کے خلاف ہو، تو وہ کیسے سزا سے بچیں گے؟ فرمایا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، ہم نے یہ بھی لکھ رکھا ہے کہ ہر دور کے مالداروں نے، بنی اسرائیل کے اندر سرداروں نے، وڈیروں نے اپنے نبیوں کو قتل کروا دیا۔ کیوں؟ کہ وہ ان کے مال پر تنقید کرتے، یہ مال حرام کا ہے، یہ یتیم کا مال کیوں کھاتے ہو، یہ دوسروں کا حق کیوں کھاتے ہو، یہ دوسروں کا حق ہے۔ آج ہر آدمی دوسرے کا حق کھانے کے لیے تیار ہے اور کہتے ہیں اللہ نے غریب بنایا۔ بھئی ہر آدمی کا حق دینے والا بن جائے، جس کے پاس مال ہے وہ زکوٰۃ دینے والا بن جائے، ہر آدمی اپنے مال کا حق ادا کرنے والا بن جائے جو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ کوئی آدمی غریب رہ سکتا ہے؟ کوئی ضرورت سے محروم رہ سکتا ہے؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مالدار لوگوں کے مال پر غریبوں اور یتیموں کا حق لکھ رکھا ہے۔ اب اگر یہ بھوکے ننگے مصیبت پہ رہیں گے تو اللہ جل شانہ قیامت کے دن ان مالداروں کو سزا دے گا، ان کو پوچھے گا کہ تم نے ان کا حق کیوں نہیں ادا کیا۔ لہٰذا قرآن حکیم ہمیں یہ بات سمجھاتا ہے، یہ یہود کا مرض تھا، دنیا پرستی، مال پرستی، اور جو ان کو مال کے صحیح استعمال کی دعوت دیتے تھے اللہ کے نبی، وہ ان کو قتل کر دیتے کہ ہم مال کا صحیح استعمال کیوں کریں، حق مال کمائیں، حلال سے کمائیں، حلال جگہ پر خرچ کریں۔ آج کتنے لوگ حرام جگہوں پر مال خرچ کرتے ہیں، ناجائز جگہوں پر مال خرچ کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے مبذرین، یہ مبذرین ہے، اسراف اور تبذیر کرتے ہیں، غلط جگہوں پر مال خرچ کرتے ہیں۔ لہٰذا اس مال کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ قیامت کے دن جو 5 سوال ہوں گے ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا عن مالہ من این اکتسبہ وفیم انفقہ، مال کے بارے میں ہر آدمی سے پوچھا جائے گا، یہ مال کہاں سے کمایا ہے، کسی کا حق مار کے تو نہیں کمایا، ناجائز راستے سے تو نہیں کمایا، اور پھر خرچ کہاں کیا ہے، اللہ کے حکم پر، اللہ کے رسول کے طریقے پر، اللہ کی مخلوق کی ضرورتوں پر کہاں مال خرچ کیا ہے، یہ پوچھا جائے گا۔ ہر ایک کو بتانا پڑے گا، ایک ایک روپے کا حساب دینا پڑے گا ہر آدمی کو جو مال کما رہا ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے مال میرا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ المال مالی، یہ مال میرا مال ہے، والفقراء عیالی، اور یہ غریب لوگ میرے عیال ہیں، یہ میرے رشتہ دار ہیں۔ من بخل من مالی علی عیالی، جو میرے عیال سے، میرے کنبے سے اپنے مال کو بچا کے رکھے گا، لأدخلن جہنم فلا ابالی، میں اس کو ضرور جہنم میں داخل کروں گا اور مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ مال کمانا بھی ضروری ہے، حلال طریقے سے کمانا بھی ضروری ہے، حلال طریقے پر خرچ کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ اللہ جو قرض مانگتا ہے یہ ایک تعبیر ہے، اس تعبیر کو انہوں نے غلط سمجھا یہودیوں نے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مال کا حق ادا کرو، یہ مال میرا دیا ہوا، صحت میری دی ہوئی، اب اللہ عقل چھین لے وہ مال کما سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ انسان سے ہاتھ کو کنٹرول کر لے، ہاتھ پکڑنا چھوڑ دے، یہ مال کما سکتا ہے؟
یہ کیا کر سکتا ہے؟ اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دے، یہ مال کما سکتا ہے؟ یہ جتنی نعمتیں دی ہیں، یہ صحت دی ہے، یہ جان دی ہے، یہ طاقت دی ہے، یہ عقل دی ہے، یہ اللہ نے دی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں چھین لے تو کہاں سے دولت کمائے گا؟ یہ اللہ کی دیا ہوا احسان ہے، اور پھر انسان اس احسان کو بھلا دیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ ان ظالموں اور متکبروں کو، بے ادب اور گستاخ لوگوں کو، مال کی محبت میں مبتلا ان بڑے بڑے یہود کے علماء اور سرداروں اور لیڈروں کو ان کو بتا دو، ہم کہیں گے قیامت کے دن ان کو چکھو عذاب کا مزہ، آگ کے عذاب میں نے ڈالا جائے گا۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ عذاب کیوں آیا؟ یہ باہر سے نہیں، یہ تمہارے کرتوت ہیں، تم نے دنیا میں دولت کو غلط استعمال کیا، اللہ کے نبیوں کی توہین کی جو تمہیں حق راستہ بتاتے تھے، دولت خرچ کرنے کے طریقے بتاتے تھے، ماں باپ اور رشتہ داروں کے حقوق بتاتے تھے، پڑوسیوں کے حقوق بتاتے تھے، الٹا تم انہی کو مقابلے میں آ کر قتل کرتے تھے۔ فرمایا یہ تمہارے کرتوت سزا ہے، اب اسی کی سزا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور تیرا رب اللہ کسی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ جس کو سزا دے گا جرم کی سزا دے گا۔ اللہ ہمیں جرم والی زندگی اس سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، حق زندگی جو انبیاء علیہ السلام والی، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت والی، دین کے علم اور شعور والی، اخلاق والی، اللہ کے مخلوق کے حقوق کی ادائیگی والی زندگی ہے۔ اللہ ہمیں اس زندگی کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی بنے، ہماری آخرت بھی اچھی بنے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، بے شک اللہ نے سن لی بات ان بے ادب اور گستاخ لوگوں کی جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ سنکتب ما قالوا، اب لکھ رکھیں گے ہم ان کی بات، وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور جو خون کیے ہیں انہوں نے اللہ کے نبیوں کے ناحق، ونقول ذوقوا عذاب الحریق، اور کہیں گے ہم چکھو جلتی آگ کے عذاب کا مزہ۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ بدلہ ہے اس کا جو تم نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجے ہیں کرتوت اپنے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ ظلم نہیں کرتا بندوں پر۔ صدق اللہ العظیم۔